میں ایز اے مسلم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ ایسا ہونا بالکل غلط ہے۔ السلام علیکم۔ سویڈن میں ہوئی قرآن پاک کی بے حرمتی، اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر دفعہ اسی طرح کے معاملات آتے ہیں پر ہم اس کے اوپر کس طرح کا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہی اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں یا ہمارے مقدسات کی توہین کیوں کی جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا، ہماری جو گورنمنٹ ہے، جب وہ گستاخیاں گورنمنٹ لیول پہ کر رہے ہوتے تو ہماری گورنمنٹ اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتی؟ دینا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ایشو ہوا بھی، ایک کراچی کی یونیورسٹیز کے اندر ہولی کا تہوار بنایا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایچ ای سی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہیں وہ جامعات میں نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کو رنگ یہ دیا گیا کہ ایچ ای سی نے ہولی پہ ہی پابندی لگا دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مائنورٹیز کو جو یہاں حقوق حاصل ہیں اس کے اوپر دیکھا جائے تو شاید میں نہیں سمجھتا میجورٹی کو بھی اتنے حقوق ملتے ہوں، اور اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا، حتیٰ کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہاں تک یہ بات پہنچ گئی، اور وہ بھائی صاحب ہمارے ایک اسپیکر ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ واپسی لیں ورنہ ہم بعد میں اس پہ غور کریں گے، اور یہ کس نے کیا ہے، اور یہ بڑے غصے میں تھے وہ۔ ان عقل کے اندھوں اور بغیرتوں کو جو سویڈن میں یا کہیں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم کیوں ان کے پٹھو بنے بیٹھے ہیں؟ کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے فرانس میں گستاخی ہوئی، ریئیکشن جب پبلک کی جانب سے آتا ہے تو پھر آپ لوگ بولتے ہیں دہشت گردی ہے، یہ فلانا ہے، نقصان۔ او بھائی، تو آپ تو کم سے کم کوئی پروٹیسٹ نوٹ کریں۔ اللہ نے کر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، آپ وزیر خارجہ بلا کے، وزیر یا جو بھی ہوتا ہے اس کو بلا کے، جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو اپنا ریکارڈ کروا دیتے ہیں آپ احتجاج۔ او بھائی، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی دفعہ گستاخیاں بغیرتوں نے کی ہے، پر آپ کیا کرتے ہو؟ کچھ کرتے ہی نہیں۔ او بھائی، آ کے نوٹس تو لو کم سے کم۔ تم وہی فلانا ہمارا IMF کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بھائی، ترقی اس میں بالکل بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنے دین، ایمان، قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک مائنورٹیز کے حقوق کی بات کی جائے تو بھائی، مائنورٹیز کو اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ مائنورٹیز کو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم سے زیادہ حقوق لے کے بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اذانیں دینے پر بھی ایک وقت پابندی لگ گئی تھی، بٹ مائنورٹیز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہونی چاہیے۔ جو قانون کے تحت ہے وہ آپ اپنے طریقے سے اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کریں۔ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں کرتا۔ پر بھائی، افسوس صرف یہ ہوتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے یا پھر جو بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب یا جو بھی، دیکھیں، آپ کسی کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا رہے، پر کم سے کم آپ ایکشن تو لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں حکومتی لیول پہ، اور حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہیں، پولیٹیکلی ہوتی ہیں۔ اور اس میں اب آپ دیکھیں سویڈن کا جو واقعہ ہے اس میں پولیس پہلے سے موجود ہے، پری پلانڈ یہ سارا تھا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلی ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بس ہو گیا۔ او بھائی، پورا پلان کے ساتھ بنا ہے، اور ہمارے حکمران آج بھی سو رہے ہیں۔ میں ایز اے مسلم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ ایسا ہونا بالکل غلط ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، تو اس کو روکا جائے۔ اور بھائی، کم سے کم ابھی میں دیکھ رہا تھا گورنر صاحب نے غالباً اس کی، صرف ہمارے جو سندھ کے جو گورنر ہیں، صرف انہوں نے اب تک مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ تو ایک IMF کے چکر میں، فلانے چکر میں، آپ کبھی بھی آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ شاعر اسلام کا مذاق ہوتے دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، قرآن کی حفاظت وہ خود کرے گا، پر ہم بھی تو کچھ کریں نا بھائی۔ تو سوچیں، اور پھر کل کوئی سڑکوں پہ باہر آئے گا تو آپ اس پہ شیلنگ کریں گے اور یہ ہوگا۔ بھائی، ان کو سڑکوں پہ آنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ ہم اس سے پہلے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ ہم ریئیکشن سے پہلے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو بھائی، بڑا ہی افسوس اور دل میں بڑا ہی پریشانی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔